کی بھی رائے لوں گا کہ کم از کم ہمارے اس پروگرام کو، فن اور فنکار پروگرام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے مہربانی کر کے یہ نہ کرنا فون کرنا کہ ہاں جی بہت اچھا پروگرام، نہیں، اپنی رائے دینی ہے اس میں. جو تو یہ بتانا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا کیوں لگا، اس میں کوئی خامیاں تھی وہ کیا تھی، اور ہم ان خامیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ آئندہ پروگرام میں آپ لوگوں نے رائے دینی ہے. اظہر زیدی جناب بہت بڑا شاعر تھا. میرے آج تو مہمان موجود ہیں جناب، آپ ان دونوں سے اچھی طرح متعارف ہیں. ایف ایم کے ریگولر جو ہیں لسنر وہ دونوں کو جانتے ہیں. جناب محمد نعمان اشتیاق صاحب ایک ورسٹائل شخصیت ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب نعمان اشتیاق ویلکم کہتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ سلیم صاحب. اسی طرح شمشاد حسین سرائی صاحب ایک زمانے میں بہت ہی زبردست پروگرام کیا کرتے تھے، صدائے ایک ساتھ، اور اس پروگرام سے کم از کم میں نے بہت کچھ سیکھا، لہیے کے بارے میں، لہیے کی تاریخ کے بارے میں، ادب کے بارے میں. بہت اچھے خود بھی شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جناب استاد بھی ہیں نعمان کی طرح. نعمان بھی بڑے استاد ہیں. تو شمشاد سرائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سلیم صاحب. جی کاف کی پریاں آئیں، رنگ رخسار چرانے کو دھنک آتی ہے، اور مصر کا حسن خیالوں میں سمٹ آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب بات کہاں جاتی ہے. بہت اچھے. تو اپنی تخلیق کا عنوان بنا لوں تجھ کو، اپنے خوابیدہ خیالوں میں سجا لوں تجھ کو. بھائی واہ کیا بات ہے. مہربانی. شعر ہے جی کہ لوریاں دینے اسے رات کی دیوی آئے، اوڑھ کر چادر شب رکش کمر سوتی ہے، اور اس کی سانسوں کی تپش لے کے دہکتا خورشید آنکھ کھولے تو زمانے میں سحر ہوتی ہے. حسن جانا پہ ستاروں کو گما رہتا ہے، آسماں کا یہ مکیں چاند کہاں رہتا ہے. جی سامعین، یہ مضبوط اور توانا آواز آپ نے سنی اظہر زیدی کی. ہارٹ ایف ایم 89 لیا کو یہ احساس جاتا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس ان کی آواز محفوظ ہے. اور اس کا اور میں کوئی اس میں بخل نہیں کروں گا کہ اس کا سارا کریڈٹ ہمارے چیف پرویز درانی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس سے ہم اپنی آواز دور دور تک پہنچا رہے ہیں، بلکہ اب تو پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. جی سامعین، اس ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی پیدائش ہوئی تو یعنی کہ ایک حادثے کی شکل میں وہ گھر سے نکلے، لاہور میں گئے، اور وہاں بہت بڑے شاعر بلکہ بہت بڑے انسان، مزدور جو تھے، شاعر جنہیں کہا جاتا ہے، احسان دانش کے پاس انہوں نے اپنا بچپن اور لڑک کر گزارا. ان کی صحبت وہاں، پھر جو اور ادبی لوگ آتے تھے، شعراء کرام آتے تھے، ان سے صحبت رہی، اور انہی محفلوں نے، اسی صحبت نے ان کو بھی ایک اچھا شاعر بنا دیا. جی سلیم صاحب، یہاں پر میں پروگرام میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ پارٹیسپیشن کرنا چاہوں گا. ابھی ہم لوگ سامعین، ہم لوگ کچھ دن پہلے ایسے ہی ہماری عید کی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی تھی، تو میں نے سلیم صاحب سے کہا، اظہر زیدی صاحب سے میری ایسا بہت کم ملاقاتیں رہی نا، تو میں نے سلیم صاحب سے کہا کہ اس طرح ایک فقیر طبیعت آدمی ہوتا تھا، اور جو ہے نا ان کا کیا ہے، وہ کہاں پر ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے. لیکن مجھے یہ پتا تھا
کہ وہ شاعر بہت بڑے تھے، اور میری جو ان سے ایک دو ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو وہ فی البدی جو شاعری تھی نا وہ ان پر ختم ہو جاتی تھی. یعنی آپ نے کوئی مصرع دیا ہے اس پر ان کو ایسے تھا جیسے شعر ان کے اندر سے پھوٹتے ہیں. اور سلیم صاحب نے ماشاءاللہ ان پر بہت سحر حاصل جو ہے گفتگو کی. اور اس وقت شمشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آج ان دونوں سے جو ہے نا اظہر زیدی صاحب کے بارے میں، جب اس دن سلیم صاحب سے ہماری بات ہوئی اور دوستوں نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا شمشاد صاحب، تو ایک جو کسی کے بارے میں جاننے کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے نا، وہ ایسے ہوا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سلیم صاحب جو ہے ان پر گفتگو کریں اور میں ان کو سنوں تاکہ میں اظہر زیدی کے بارے میں مزید جان سکوں. اچھا جی، یہ چلتے رہے کہ شمشاد سرائے کا بھی ان کے ساتھ بہت گہرا اور بہت زیادہ تعلق رہا ہے. جی، احسان دانش کے پاس ہو رہے تو وہ چھوٹے سے تھے نا، جی، تو جیسے میں نے بھی کہا کہ وہاں محفلیں جمع کرتی تھی، جی، تو وہ بھی اسی طرح مصرع دے دیا کرتے تھے بعض اوقات. تو ایک دفعہ اظہر زیدی نے کہا کہ انہوں نے ایک طرح مصرع دیا، پہلے بھی دیتے تھے میں اس پہ، تو مجھے انہوں نے کہا کہ چھوٹے جاؤ چائے لے آؤ. جو احسان دانش کا گھر تھا نا وہ اردو بازار میں تھا نا، انارکلی کے اینڈ پہ جو اردو بازار ہے گنپت روڈ پہ. صحیح. تو کہ میں چائے لینے چلا گیا نا، پھر جب واپس آیا تو وہ نشست تھی، محفل مشاعرہ تھا، بڑے عروج پہ تھا. جو تھکا تو پھر احسان دانش نے کہا کہ یار یہ جو بچہ ہے نا اس میں بھی یہ تھوڑی سی جراثیم ہے لکھنے کے. تو مجھے کہتے ہوئے اظہر تو نے وہ طرح میرے ساتھ سنا؟ میں نے کہا جی سر. تو کچھ لکھا؟ تو میں شرما گیا. انہوں نے کہا نہیں شرما نہیں، جی جی کہے. تو میں نے کہا ہاں کچھ 3-4 شعر آئے ہیں. تو سارے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ چھوٹا بچہ جو پڑھا لکھا ہوا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں سناؤ. جی. تو کہ وہ جب میں نے وہ شعر سنا ہے تو ساری محفل جو تھی وہ بہت زیادہ مجھے انہوں نے داد دی. انہوں نے کہا کیا بات ہے احسان دانش، کیا آپ نے ہیرا یہاں رکھا ہوا ہے. جی. تو اس میں واقعی پیدائشی وہ شعر تھا. شمشاد آپ کے ساتھ تو اس کے کافی آپ کے پاس رہتا بھی رہا ہے میرا خیال ہو. جی سلیم صاحب، بہت یادیں ہیں ان کے ساتھ ہماری. اور میرے تو سب سے پہلے استاد اصلاح سخن کے وہی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی. تو میں کیونکہ اس وقت کالج پڑھا کرتا تھا تو وہ سب سے پہلے لیا جب آئے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1982 میں. جی. تو ان کو ہمارے ڈیرہ لیکھی پر ایک شخص لے کے آئے. تو بزرگوار میاں الہی بخش سرائی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی، اور میں وہیں موجود تھا. عثمان خان صاحب وہاں آیا کرتے تھے، باقی دوست آیا. تو انہوں نے آتے ہی ایک فی البدی کلام سنایا تو پوری محفل متوجہ ہوئی. جی. تو یہ بھائی منہونی اور ایک فریل باڈی کے شخصیت بظاہر تو ایسے نظر آتے تھے، لیکن ان کا توانا جو ہے نا لہجہ اور ان میں سے اچھا ایک کلام سامنے جب آیا تو کافی لوگ ہم وہاں جو محفل تھی پوری متوجہ ہوئی. تو ہم بھی، تو میں انہی دنوں تھوڑی سی ایسے سٹارٹ ہی کیا تھا ہم نے. وہ کالج میں تھوڑا بہت لکھا کرتے تھے. خاور بھٹی صاحب ہمیں اور ڈاکٹر گل عباس صاحب بھی ہمارے سینئر تھے وہاں. تو ہم دونوں خاور بھٹی صاحب سے تو ہم لکھا کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ سنائیں. جی. میں پہلی ہی 2-4 شعر میں نے اصلاحاً وہیں ان کے محفل میں ان کے سامنے سنائے. تو کہنے لگے کہ آپ میں جرمز ہے اور میں یہاں 1-2 رات ہوں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات ہو. تو وہ پہلی ملاقات مجھے یاد ہے. زبردست. اچھا وہ لیا تشریف لائے تو ان کی جو اس وقت شروع کا مسکن تھا وہ محلہ بیلے والے میں تھا. جی. جی. اور وہیں انہوں نے شادی کی. شادی جو بس پھر کچھ عرصے میں وہ بھی سب ساتھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی محلہ بیلے والے میں رہ رہا تھا تو اس وقت ہم بھی وہیں موجود تھے. جی. اور بیلے والے محلے میں بہت زبردست یہ
محافل ہوتی تھی نا کہ بہت سارے شعراء کرام محلہ ویلے والے میں تھے. 82 میں خیال امروئی صاحب بھی وہیں رہ رہے تھے, شہباز نقوی کا بھی وہی جنم بھومی ہے, وہیں رہتے تھے. ان کے سامنے امان اللہ نیّر شوکت رہتے تھے, ساتھ ہی فرمان پٹیالوی رہتے تھے, عابد امبال بھی رہتے تھے, فیاض قادری رہتے تھے, کیا بات, اور ساتھ ہی جعفر بلوچ, بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے وہاں نام. اس کے بعد مبشر مرزا مبشر بیگ وہیں کے ہیں جناب. نومی بھائی اپنا وہ کیا کہتے ہیں مانی بھائی وہیں کے ہیں. تو یہ بہت لمبی اس کی فہرست ہے. سلیم صاحب ویلے والے محلے سے مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ ڈیٹ بھی یاد ہے. اچھا, جب ہم ان کے ساتھ گئے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 13 اپریل 1983 کا دن تھا وہ. اچھا. اور اچھی طرح یاد ہے کہ اظہر زیدی صاحب حاجی شیخ محمد قاسم کی دختر تسنیم کوثر سے انہوں نے شادی کے حوالے سے جو ہمیں کہا کہ آپ ساتھ ہوں. تو 3 سال کا وہ جو عرصہ تھا ان کا جو شادی ہوئی, تو پھر گولڈن اسے وہ کہا کرتے تھے نا. تو ہاں, شیخ احسان جو ہے وہاں نقشہ ہاں, ان سے بھی کافی شام کو ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں وہاں. اظہر زیدی صاحب نے انہی دنوں جو ہے نا, وہ عابد امبالوی تھے نا, وہ احسان کے چچا تھے جی, انہی دنوں نے انہوں نے ایک اور ان کا ہمارے سامنے آیا کہ وہ گولڈ سمتھ بھی تھے. ہاں, تو انہوں نے باقاعدہ دکان کھولی سنار کی. ہاں جی, ہاں باقاعدہ. اور وہاں جو بھی تعارف کرتے تھے کہ جی ہمارے تو وہ گولڈ سمتھ ہیں بہت, جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو شاعر تو وہ تھے ہی تھے, تو معاشی طور پر بھی وہ ان کا ایک پہلو سامنے آیا ہو. اچھا, یہ ایک اس سے ملتا جلتا یہ سامعین, یہ جو ادب والے ہیں نا, ان کے لیے یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. یہ بہت قیمتی باتیں کر رہے ہیں ہم, کہ ان سے پہلے جو ہے نا تقریباً 71 یا 71 میں مجھے ایک دوست نے ملوایا ایک شخص سے. یہ جو سبزی چوک ہے نا, اس گلی میں اس کی دکان تھی. مجھے اب تک اس کا چہرہ یاد ہے. نوجوان سا تھا, ایسے ہلکی ہلکی سی چھوٹے سے مونچھیں تھی, بڑا کھلتا ہوا رنگ تھا, بڑا یعنی کہ خوش مزاج چہرہ تھا. تو انہوں نے ملایا کہ یہ وہ ہیں روبی ہیں, یہ شاعری کرتے ہیں, اس کے فلاں فلاں جو ہے نا کلام, وہ جو ہے وہ فلمی گانے. اچھا جی, وہ جو ہے ان کو ایک مشہور شاید گانا تھا, میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سیرا لکھتا. تو میں نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہاں میں ہوں. تو میں اس کو نہیں مانا. اچھا یار, یہ کہاں اتنا بڑے وہ یہ گانے ہیں, لیکن اس کی باقی کسی تصدیق کی. لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ واقعی مجھے ملے تھے, اس نے اپنا تعارف بھی یہی کرایا تھا. وہ یہاں کچھ عرصہ یعنی کہ رہ کے گئے تھے. تو یہ زیدی بھی یہاں رہا, اس کے بعد یہ جور ہوا چلا گیا. سلیم صاحب وہ لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے نا. ہاں, نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے. اچھا, اس کی وجہ میرے پاس وہ ہے, انٹرویو میں اس کو کھنگالوں گا. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا نا, تو وہاں آگے وہ پہلے ہمارے زمانے میں وہ تھے, وہ پھرکنی والے ہوتے تھے یہ ٹیکے. اچھا, تو بہت درد ہوتا تھا نا, سوراخ سا ہو جائے گا, چیچک وغیرہ تھا, پورا یعنی کہ ایک گول دائرہ سا بن جاتا تھا. کہ میں بہت ڈرتا تھا. مجھے پتا چلا کہ وہاں اسکول میں ٹیکے لگانے ہیں, تو کہ میں سارا دن وہاں بند رہا لیٹرین میں. اچھا, جب چھٹی ہوئی تو گھر والے ڈھونڈ رہے تھے کہاں تھا, مجھے ملا. تو میں نے کہا ایسے بات ہے. تو کہ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ کل میں خود جاؤں گا, اسے ٹیکے لگواؤں گا. اچھا, تو میں اس ڈر سے کہ یہ ٹیکے لگوائے گا, میں گھر سے بھاگ گیا, پھر وہاں نہیں گیا. تو اسی لیے وہ شاید نہیں پڑھ سکے. صحیح. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بلا کے فہیم اور سخن. اچھا, یہ میں دیکھ رہا ہوں شمشاد صاحب کے ہاتھ میں ابھی اور سفر ہے, ان کا مجموعہ ہے. یہ آیا تھا ہمارے شمشاد صاحب. ہاں, اس کی میں آپ کو بات بتاؤں نا, یہ بھی ایک بہت ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے ان کا انٹرویو کیا نا. ہمارے ساتھ تو بہت ان کا وہ تھا, لگاؤ تھا, پیار تھا. ہاں بالکل. اظہر زیدی صاحب ہیں, اگر آپ کو کلوز اپ مل جائے, ان کی تصویر ہے اور یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت مجموعہ کلام ہے. اگرچہ یہ اب
बहुत कम हाँ किसी इसकी किसी के कॉपियाँ पास है। हैं। हाँ। लेकिन अभी मेरी जो है ना हमीद उल्फत मलगानी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी 2-3 कापियाँ जो हैं वो कॉलेज में भी हैं, और आप अगर पढ़ना चाहें तो इसकी कॉपी जो है शमशाद सराई साहब के पास क्योंकि एक ज़ख़ीरा है, तो आप इसकी कॉपी करवा सकते हैं। मैं अच्छा, आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जब उन्होंने ये मजमुआ कलाम मकसद के शाये कराया जी। तो हम साथ साथ थे, तो पहला ये अपना मजमुआ कलाम उन्होंने जब मुझे दिया, मुझे कहते हैं कि इस पर खुद ही लिख लें अपना नाम, अरे और नीचे मेरा नाम अजहर दे। मैंने कहा नहीं सर, आप जिस तरह भी लिखना चाहें, मेरे लिए एजाज़ होगा। हाँ। तो उन्होंने अपने हाथों से ये लिखा था। वाह 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 वाह, अगर इसको क्लोजअप दिखाया जाए माशाल्लाह तो ये उनकी अपनी तहरीर है। अच्छा नुमान, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं हाँ तो जी। इसकी किताब की छपाई में भी हमारे हार्ट FM 89 लाहिया का बड़ा रोल है। वाह वाह वाह, कि क्योंकि जैसे बता दें हम कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ना, हाँ जी। थोड़ी सी देर भूल जाते थे, बड़ा यानी कि हाँ इसके लिए मैं मुख्तार अहमद छीना साहब को जो है ना वो हाँ क्रेडिट दूंगा। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त भी, अब उन्होंने कल ही मैंने उन्हें कहा था, कल उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई है, इधर उधर से करके उन्होंने ये जो अभी उनकी आवाज़ सुनी है, जो बाकी हैं, ये उनके थोड़े से इंटरव्यू के टुकड़े दिए हैं, ये मुख्तार छीना साहब ने दिए हैं। तो सलीम साहब हमारे पास एक मिनट है, अगर कुछ कलाम अच्छा नहीं शमशाद साहब शामिल कर दें। अच्छा चलो, हाँ चलो उसके बाद में बात करूँगा। हाँ जी हाँ चलो, मैं उनके कतात से ही स्टार्ट करता हूँ। एक कथा उन्होंने हमारे इस वतन के हवाले से लिखा था, वो आज भी सादिक आता है कि वतन को लूट रहे हैं यूं लूटने वाले, अरे वतन को लूट रहे हैं यूं लूटने वाले, कि जैसे माल लुटेरा तलाश करता है, वो सांप शहर में जलवा फिरोज हैं कब से, जो जंगलों में सफेरा तलाश करता है। और वाकई सलीम साहब मुझे बता रहे थे, बड़े बेबाक इंसान थे। आप एक वाकया भी सुना रहे थे कहीं पर, जब हाँ क्योंकि वो टाइम थोड़ा है, उसके बाद आ जाएंगे। कमर्शियल ब्रेक है, हबीब इशारा कर रहे हैं। हाँ कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर, MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल, बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड, लैया। फोन 033565011212। बेहतर मुस्तकबिल के लिए परेशान नौजवानों के लिए खुशखबरी। क्या आप बेरोजगार हैं, हुनर और तजुर्बा ना होने से परेशान हैं, अच्छे रोजगार के लिए सऊदीया, कतर, बहरीन और दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अब लैया में बिलाल कंसल्टेंसी लाया है मैट्रिक और FSC पास तलबा और तालबात के लिए निबोश इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्सेज। इन कोर्सेज की तकमील पर सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनकर लाखों रुपए माहाना कमाएं। इन कोर्सेज के साथ 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स बमा ट्रेनिंग मुफ्त हासिल करें। मजीद मालूमात के लिए बिलाल कंसल्टेंसी, ग्राउंड फ्लोर, डॉक्टर याह्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चौकाज़म रोड, लैया। फोन 0303-648-4626। दी डॉक्टर स्कूल एंड एकेडमी लैया, PhD इंतजामिया पर मुश्तमिल लैया की वाहिद एकेडमी, जिसने 2021 और 2022 में उम्रा की टिकट तकसीम किए। इंशाअल्लाह 2023 में आपका बच्चा भी FSC में बोर्ड से पोजीशन लेकर उम्रा टिकट ले सकता है। इसके अलावा लैया की वाहिद एकेडमी, जिसके 42% तलबा को एंट्री टेस्ट में कामयाबी के बाद MBBS में दाखिला मिला, FSC में कामयाबी के बाद अब दी डॉक्टर स्कूल में प्ले ग्रुप तक क्लास नहम दाखिले जारी हैं। जेरे निगरानी डॉक्टर माहर मोहम्मद शाहजहान वांदर, प्रिंसिपल दी डॉक्टर स्कूल एंड एकेडमी, वकला कॉलोनी, बाईपास रोड, लैया। फोन 0300-872-0614।
امراض معدہ سے تنگ مریضوں کے لیے خوشخبری، ضلع لیا کے معروف تجربہ کار اور نوجوان ڈاکٹر عتیق الرحمان خان کی زیر نگرانی معدہ کی تیزابیت، تبخیر معدہ، السر، گیس کا گولا، ٹائیفائڈ، بواسیر، دائمی قبض اور پیچس کے علاوہ ہر قسمی الرجی، دماغی اور نفسیاتی دوروں کے ساتھ فالج اور مرگی کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے سے تنگ افراد جدید ترین تحقیق کی روشنی میں اپنا وزن 5 سے 8 کلو صرف 1 ماہ میں کم کروائیں۔ اوقات معائنہ 4 بجے سحپہر تا 7 بجے شام، چھٹی بروز جمعہ۔ خان کلینک لیا، نزد ڈسٹرکٹ اسپتال لنک روڈ لیا۔ فون 0307 771 2543۔ صاحب خاتون برین اینڈ سپائن سرجری کلینک لیا، ڈاکٹر ملک طاہر نعمان ڈونا، نیورو سرجن MBBS MD MS، سابق رجسٹرار نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ نشتر اسپتال ملتان، ہیڈ آف ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ DHQ اسپتال لیا، ماہر امراض سر درد، شیاٹیکا، لکوا، مرگی، فالج، دماغ، کمر کی چوٹ اور رسولی، بچوں کے سر کا بڑا یا چھوٹا ہونا۔ اوقات معائنہ روزانہ سحپہر 4 بجے تا 10 بجے رات، زیر نگرانی ملک اللہ بخش ڈونا۔ صاحب خاتون کلینک بالمقابل DHQ اسپتال لنک روڈ لیا، برائے رابطہ 0300799689 یا 0606410061۔ ڈاکٹر صاحب ہر اتوار چوک اعظم میں مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ سونے بھینوں تے پراؤ جی خدا نہ خاصہ تسی یا تہاڈا کوئی بھی عزیز معدے دی خرابی، جوڑاں دے درد، گیس، نزلہ، زکام، والاں دا ڈگنا، ہیپاٹائٹس A B C، گردے دی پتھری، شوگر، بلڈ پریشر، اعصابی کمزوری، یاداشت کی کمزوری، چہرے دے کل، داغ، تبے، مرض وچ مبتلا ہے تے گھبران دی کوئی لوڑ نہیں۔ پہلی فرصت وچ مکمل علاج لئی دواخانہ پروفیسر سلیمان نال رابطہ۔ سلیمان دواخانہ بلوچ ٹرمینل کے سامنے، حبیب بینک کے بالکل ساتھ، چوک اعظم روڈ لیا۔ فون نمبر 030067976557 030067976557۔ جی ہمارے مہمان ہیں نومان اشتاق میزبان بنے ہوئے ہیں اور شمشاد سرائی صاحب کچھ بہت کم ٹائم تھا ہم نے توجہ نہیں دی. دیکھ لیں نومان کافی سارے لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں. جناب ایک وہ اڈا عظیم سے ہمارے مستقل ہیں جی سے ہمارے لسنر ہیں جو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. حسیب نواز ہے, محمد عمران ہے, محمد مدنی ہے, محمد اشتیاق ہے, محمد ذیشان ہے, محمد زین علی ہیں اور محمد توحید میرانی صاحب. جبکہ حسینی چوک سے امداد سرائی صاحب ماشاءاللہ یہ تو ویسے بھی بڑا ادبی گھرانہ ہے اور اماد سرائی صاحب ہیں اور فواد سرائی صاحب ہیں اور اکبر فراز صاحب پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کامنٹس جو ہیں وہ بھی پروگرام میں آ رہے ہیں.
لیکن میرے پاس وہ لائٹ فیس بک نہیں ہے. محمد عبید جگوال صاحب ہیں, گڈ جاب ڈیئر, اور اجاز صاحب ہیں جمن شاہ سے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, اور مزمل وانتھڑ صاحب بھی لیا سے پسند کر رہے ہیں, توقیر ملک صاحب بھی پسند کر رہے ہیں پروگرام کو, اور شبانہ انجم صاحب اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. سلیم صاحب, جو بات میں کر رہا تھا نا کہ وہ بندہ جو تھا نا کسی سے ڈرتا نہیں تھا, ہاں جو ہے بس بے باکی بڑی تھی. ہاں وہ یہ ہے کہ شاید مجھے ان کا وہ قطع یاد آ جائے, لیکن میں نے آپ لوگوں کو یاد آ جائیں گے کہ اس کے وہ جو ماشاء اللہ تھا, کس کا تھا یار یہ 80s میں, 80s کے بعد جو تھا جی, جاوید اقبال یہاں ڈی سی تھے, تو مشاعرہ ہو رہا تھا ایک ضلع کونسل ہال میں, تو مدعو تھے, تو وہ ہم نے کہا ہم بھی کیا سنا رہے ہیں, تو اس نے کہا میں یہ سناؤں گا. میں نے کہا خدا کا نام مان, اللہ کا نام مان, کیوں تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے, یہ نہیں سنانا. انہوں نے کہا ہیں اچھا ہاں چلو میں نہیں سناؤں گا. لیکن جب وہاں گئے تو اس نے پھر وہی سنا دیا, کیونکہ اس وقت وہ ماشاء اللہ تھا تو ترمیم پہ ترمیم ہو رہی تھی. جی تو کچھ ایسی ان کا تھا, یعنی کہ مجھے پورا وہ نہیں آیا, کسی کو یاد ہو تو مجھے ایسا نہ کہنا, ایسے یعنی کہ میں نے آپ کو سمجھ آ جائیں گے جی کہ آئین پاکستان میں روز روز ترمیم نہ کیا کر. واہ, ابھی ہم کھوج لیتے ہیں. ہاں یہ دستور تیری وراثت میں نہیں ہے, یہ دستور پاکستان تیری وراثت میں نہیں ہے. واہ, ہم جو دیکھا کریں گے وہی لکھا کریں گے. واہ واہ, شاعر کا قلم تیری حراست میں. واہ 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 واہ, کیا بے باکی ہے جی, کیا بے باکی ہے, کیا بے باکی سناٹا تھا جی. اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ ان کی ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ تھر تھر آتے ہیں قدم کیوں منزلوں کے خوف سے, شہر میں آئے لٹیرے جنگلوں کے خوف سے, اور گر نہ جائے ریت پر رکھے ہوئے کچے مکان, رات بھر سوئے نہ بچے بادلوں کے خوف سے, اور گر نہ جائے ریت پر رکھے ہوئے کچے مکان, رات بھر سوئے نہ بچے بادلوں کے خوف سے, اور دامن پربت میں رہ کر ہو گئے ہیں پاش پاش کچھ محل صدیوں پرانے زلزلوں کے خوف سے, اور زندگی تو بھی تلاطم خیز لہروں کی طرح مجھ سے ٹکرانے لگی ہے ساحلوں کے خوف سے. اور شعر دیکھیے گا کہ رات بھر بیٹھی نہ اظہر ننھی چڑیا پیڑ پر, رات بھر بیٹھی نہ اظہر ننھی چڑیا پیڑ پر, اس کے بچے چیختے ہیں قافلوں کے خوف سے. سلیم صاحب, ڈاکٹر خیال امروہی صاحب نے کافی یعنی کہ وہ ہم اثر تھے جی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے نا میرا ایک مصرع جو ہے اس پر انہوں نے فی البدی گرہ لگائی تھی. واہ واہ, تو انہوں نے مجھے سنایا تھا اس وقت, تو وہ تھا کہ ان کا مصرع تھا حق چھیننا پڑتا ہے لٹیروں سے جھپٹ, تو انہوں نے گرہ لگائی تھی کہ مت مانگ سوالی در ظالم سے لپٹ کر. واہ واہ, حق چھیننا کیا گرہ لگائی ہے سلیم صاحب, لٹیروں سے جھپٹ کر. اس کے بعد انہوں نے اس غزل کو پورا کیا کہ شیشے کے محلات میں پتھر کے مجسمے, شیشے کے محلات میں پتھر کے مجسمے, کب دیکھتے ہیں یہ کسی مفلس کو پلٹ کر, اور مزدور کی بیٹی ہے ردا سر پہ نہیں ہے, مزدور کی بیٹی ہے ردا سر پہ نہیں ہے, یہ سوچ کبھی حس کے آئین سے ہٹ کر, اور بچوں کے لیے باپ لہو بیچ رہا ہے, بچوں کے لیے باپ لہو بیچ رہا ہے, کیوں گرتے نہیں دشت پہ افلاک پھٹ کر, اور اظہر کے خدا تیرا یہ بے رحم جہاں ہے, اظہر کے خدا تیرا یہ بے رحم جہاں ہے, اب اور بنا دنیا یہ دنیا کو تو لوٹ کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی البدی یعنی کہ کلام لکھنے میں کوئی نکل آئے گا, ربط نہیں ہے. یہ حبیب 2-3 نمبر والا کوئی چلا دے, ان کی آواز سنتے ہیں اور کیا مزہ. بالکل سامعین, جیسے سلیم صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے پاس ریڈیو پر ان کی آواز بھی موجود ہے, اور ابھی یقین جانے جب ہم آواز سنتے ہیں نا سلیم صاحب, تو جیسے وہ چہرے سامنے آ جاتے ہیں. کافیاں ہو گئیں, غزلیں ہو گئیں, یہ چیزیں میں نے غزل بھی کہی ہے سریکی میں, نظم بھی کہی ہے, اور دوڑے بھی کہے ہیں. اس کے علاوہ کافی ہے, کافی بھی میں کہتا ہوں, گیت لکھے ہیں, گیت میرے نشر بھی ہوئے ہیں اکثر.
जरी साहब हमें आप अपने चंद पहले कता सुना दें उर्दू के। अच्छा जी, कहता है जी कि सरकशों ने मेरे घर सौगात कैसे भेज दी, तश्तरी में फिर कहीं ढांपे हुए पत्थर न हो, और डर रहा हूँ सुर्ख फूलों की कड़ाई देखकर रेशमी कपड़े के अंदर बेकसों के सर न हो। बहुत अच्छे। क्या खूब शबे हिज्र का एहसास दिलाया, सूरज की शुआओं ने मेरा जिस्म जला कर, आया मेरी आंखों को भी रोने का सलीका, ए याद सितमगर तुझे सीने से लगा कर। बहुत अच्छे जैसे, बहुत अच्छे। अच्छा लगे न अब उन्हें जुगनू से खेलना, बच्चे उतार लाएंगे सूरज जमीन पर, और दे दीजिए उतार के दस्तार की रिदा, देखो कहीं जो दुख्तरे हवा को नंगे सर। बहुत खूब जी। मुझे सामिन शायरी का सिलसिला जारी रहेगा। हमने अपने मुज़ल मेहमान को एक तरही मिसरा दिया। बहुत खूब जी। मुझे सामिन शायरी का सिलसिला जारी रहेगा। हमने अपने मुज़ल मेहमान को एक तरही मिसरा दिया था, हम जो बैठे ज़ेर साया चल पड़ी दीवार भी। इन्होंने फिलबदी कोशिश की है, हम आपके सामने अज़हर ज़ैदी साहब से अर्ज करेंगे कि वो पेश कर दें। जी अज़हर ज़ैदी साहब। हाँ जी। फिर रहा हूँ मैं गरेबां चाक तेरे शहर में, किस कदर महंगा पड़ा है आपका दीदार भी, एक शिकवा है हमें अपने मुकद्दर से फ़कत, हम जो बैठे ज़ेरे साया चल पड़ी दीवार भी। मैं तो आईनाए दिल था, मोम था मेरा वजूद, तू लरजने लग गया कातिल तेरी तलवार भी। तेरे अजहर पर तेरी आंखों का है इतना नशा, अब मुझे मैं खार कहने लग गए मैं खार भी। बहुत खूब अदर साहब, बहुत खूब जी। सामिन इसमें कतन कोई मुबालगे की बात नहीं है। जब आप गीत सुन रहे थे तो उसी गीत के वक्फे के दौरान इन्होंने ये गज़ल, जिसका तरह मिसरा हमने इन्हें दिया था, तो इन्होंने ये पूरी गज़ल जो है तख्लीक की है। और ये इनका एक बहुत बड़ा इनके पास ये फ़न है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शायर हैं। ज़ैदी साहब, अब आप हमारे सामीन को सामिन बिल्कुल ये सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाय का उन्होंने एक कप लिया है और ये तरह मिस्र पर पूरी गज़ल उन्होंने कह दी, और कितनी प्यारी गज़ल, और क्या गिरा लगाई है ख्याल साहब के उसने। अच्छा, ये चाय के कप से एक बड़ी तल हकीकत भी सलीम साहब खुल के आती है। हाँ, यहाँ पर हमारा कोई मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनके इस फ़न से जो है ना मुस्तफ़ीद भी बहुत हुए हैं, और उन्हें चाय का कप पिलाकर उनसे बहुत अच्छे अच्छे कलाम जो हैं अपने नाम करवाए। और ये लैया की रिवायत नहीं रही, आप बल्कि बता रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे गाने शमशाद साहब से बात हो रही थी, जो है फिल्मों के गाने मैडम ने गाए हैं, काला शाह काला और इस टाइप के बहुत सारे गाने। और बिल्कुल उन्होंने कहा था कि यार अब मेरा इस पर दावा नहीं है जी, क्योंकि मैं इसके पैसे ले चुका हूँ जी। बिल्कुल। वैसे अगर मुझे मिले होते तो मैं भी बहुत कुछ लिखवा जी। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। आप हैरान होंगे कि एक बस बनाई उन्होंने, फिर एक मुशायरा हो रहा था हाँ रेलवे रोड पर जी जी, वो जहाँ पे टांगा स्टैंड था जी। तो स्टेज पर मैं और ज़ैदी बैठे हुए थे, तो बाकी शोरा कराम थे, वो आते थे अपना कलाम पढ़ते थे जी। तो मान यकीन जानिए कि उनके पास डायरी होती थी या कागज होता था जो शायर आ रहे थे जी जी, तो वो वहाँ से जो देख के पढ़ रहे थे ना तो वो भूल रहे थे, तो ज़ैदी वहाँ से बैठे हुए उन्हें लुकमा दे रहे थे। वाह वाह। 2-3-4 शायरों के बाद फिर मैंने वहीं बैठे हुए, हमारा बड़े वो था जी जी, एक दूसरे को थोड़ा बहुत वो टीज भी करते थे, गाली की जैसे प्यार से जो होता है, मोहब्बत और अपनायत होती है ना। ज़्यादा ये क्या बदतमीजी है कि कलाम उनका है, डायरी उनके हाथ में है और तू यहाँ से बैठ कर उनकी सलाह करे, मैं को आराम करके बैठ। अच्छा, वो जाहिर है कि जो चश्मा जहाँ से फूटा है
وہ ان کو تو پھر شاعر کو آپ دیکھیں نا, جو شعر ہم لکھتے ہیں, یہاں پر ہم 2 شعراء تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, شمشاد صاحب تو صاحب کتاب ہیں, تو جو شعر ہم لکھتے ہیں وہ خود بخود ہمیں یاد رہ جاتا ہے. بالکل. اور جب بھی وہ نظم بھی, حالانکہ طویل نظمیں, آزاد نظمیں یاد نہیں رہا کرتی, لیکن وہ بھی ہمارے جو ہے ہمیں یاد رہ جاتی ہیں. نعمان بھائی, میرے سامنے کی بات ہے, کافی لوگ آیا کرتے تھے, ان سے جو ہے نا انہوں نے لکھواتے بھی تھے اور ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے, لیکن ان کا یہ تھا کہ بھی میں نے کئی دفعہ انہیں عرض کی کہ جو ہے نا آپ نے اتنے شاہکار ان کو لکھ کے دیے ہیں, یہ جب جا کے پڑھیں گے تو آپ کی ڈکشن کی چھاپ تو ہے, تو وہ جو بڑے شعراء ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں. کہتے ہیں یار جانے دو ہمارا کام تو چلتا ہے. اسی بات وہ اسلوب سے تو پہچان ہو جاتی ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, ایک دوست نے جو ہے نا ہمیں ایک نظم سنائی. جی. جب وہ پڑھ رہا تھا تو میرا دماغ گھوم رہا تھا. ہاں, ہم واہ تو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. جی. تو میں شام کو آیا نا دادی کے پاس, اکثر آتے تھے. جی. میں نے کہا زیادی بات سن رہے, جیسے تکلو تھا. میں نے کہا یہ میں آپ کو جو ہے نا یہ 200 روپے نقد دے رہا ہوں, نیچے جلیبیاں کہا, 4-5 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے, اور چائے بھی پلاتا ہوں, لیکن سچ بتانا ہے. ہنسنے لگا. کیا؟ میں نے کہا یہ بتا کہ 2-3-4 دن پہلے آپ نے کسی کو نظم لکھ کے دی. تو وہ ہنسنے لگ گیا. جی جی جی. میں کہ ہنسنا نہیں ہے, بتانا ہے, ورنہ یہ جو ہے نا یہ میری پیشکش یہ ختم ہے. جی. تو کہنے لگا یار کیوں کسی, میں نے کہا نام نہ بتا. جی جی. نام نہ بتا, بس یہ بتاتے لکھ کے دیا. انہوں نے کہا ہاں یار. تو یہ ایسے ان کی ایک غزل میرے سامنے ہے, اور بہت ہی خوبصورت غزل, کہ زندگی بھر جو ایک مجھ پہ الزام تھا وہ تیرا نام تھا. زندگی بھر جو ایک مجھ پہ الزام تھا وہ تیرا نام تھا. لاکھ پردوں میں رہ کر سرے عام تھا وہ تیرا نام تھا. اور جب کوئی شخص بھی ساتھ چلتا نہ تھا دل مچلتا نہ تھا. جب کوئی شخص بھی ساتھ چلتا نہ تھا دل مچلتا نہ تھا. آسرا جس کو مجھ کو ہر ایک گام تھا وہ تیرا نام تھا. اور طنز کے تیر مجھ پر برستے رہے لوگ ہنستے رہے. یہ ان کی آپ بیتی بھی ہے. ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ طنز کے تیر مجھ پر برستے رہے لوگ ہنستے رہے. شہر میں ساتھ میرے جو بدنام تھا وہ تیرا نام تھا. اور گھر میں ڈستی تھیں جب مجھ کو تنہائیاں بہر رسوائیاں. ایسے حالات میں جو صبح و شام تھا وہ تیرا نام تھا. اور ہم سے خوشیوں کے لمحے بہت دور تھے کتنے مجبور تھے. ہم سے دیکھیں جی, ہم سے خوشیوں کے لمحے بہت دور تھے کتنے مجبور تھے. جس سے روشن یہ دل کا در و بام تھا وہ تیرا نام تھا. اور مکتا دیکھیں کہ میکدہ مجھ کو اظہر بلاتا رہا آزماتا رہا. میکدہ مجھ کو اظہر بلاتا رہا آزماتا رہا. میرے ہاتھوں میں لیکن جو ایک جام تھا وہ تیرا نام تھا. جی کچھ ایک انہی کی آواز میں سن لیتے ہیں. حبیب کچھ شروع والی چلا دے یار. واہ. اور حبیب ہمیں بھی اگر سنوا. کلام جو ہے وہ کس اخبار میں شائع ہوا ہے؟ وہ تو جی کافی اخباروں میں شائع ہوتا رہا, بڑے عرصے سے شائع ہو رہا ہے. اب بھی اکثر چھپتا رہتا ہے جی. نوائے وقت میں آیا ہے, جنگ میں آیا ہے, اس کے علاوہ ادبی ایڈیشن. جی زید صاحب, لیا کے موجودہ ادبی ماحول کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے سامعین کو. ہمارے اس لیا میں ادب پر بہت اچھا اور بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے باقی علاقوں کی بنسبت, کیونکہ ہمارا اخبارات سے تعلق ہے, دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ادبی کارروائیاں کبھی کہیں کی آ گئی تو, ورنہ یہاں جو ہے ہر ماہ مشاعرے ہوتے ہیں, ہر ماہ نشستیں ہوتی ہیں. لیا ادبی و ثقافتی سنگت یہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. بزم احباب اظہر جو ہم نے بھی ایک ایسے تشکیل دی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. لیکن ہمارے جو یہاں کے نوجوان دوست ہیں
जी, तो सामीन कराम, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी है, हमारे पास कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। मैं आपको उनकी लिखी हुई गज़ल सुनाता हूँ कि खुशी से अक्सर गुरेज करना, गमों को अपने ही पास रखना, अजीब हालत है मेरे दिल की, ना आने वाले की आस रखना, और रहा न कोई भी सब्ज पत्ता। ये मैं सोच रहा था और उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा था। रहा न कोई भी सब्ज पत्ता, झुलस गया जिंदगी का गुलशन, अजीब आदत सी बन गई है बदन पे मैला लिबास रखना, और जहाँ से गम को छुपाना चाहा ना आई चेहरे पे मुस्कुराहट, और सिमट के रहना बनी है फितरत, नज़र हमेशा उदास रखना, और गिरा है आंगन में कैसा पत्थर, लरस गई है मेरे दिल की दुनिया, यूं खौफ मुझ पे हुआ मुसल्लत, वजूद महवे हिरास रखना, और अजीब चक्कर है मैं कदे का, अजीब मेरी ये मैं कशी है, कभी सुराही को मुंह लगाना, कभी उम्मीदें गिलास रखना, कभी उम्मीदें गिलास रखना। वो वाकई एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। सलीम साहब, एक जो है ना वो फौत हो गए हैं, लेकिन हम जिंदा हैं और उनके शागिर्दों में से हैं, हमें फ़ख्र है। तो एक जो है ना उनका मशहूर जो है ना एक दोड़ा, वो नईम हज़ारवी पढ़ रहा है और गीतू में वो लगा रहा है उसको, वो गलत उसको पढ़ रहा है। तो वो ये था कि हिक वंग त्रुट पई ता कोई डर नहीं, हबीब ढूंढ जा रही है, तैकू वंग दी वंग मंगवा दे सा, वंग वंग विच तैडा रंग होसी, तैकू एजियां रंग मंगवा दे सा, और वंग त्रुटन दी शाय है त्रुट पई है, इवें करना जंग मंगवा दे सा, अज हर तू झंग दी वंग मंगदी, तैको झंग दा झंग मंगवा दे। यहाँ अजहर की जगह पर उसने कमली लगाया है। ये लोग तस्हीह कर लें जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है। ये दोहरा मारूफ है और उनकी आवाज़ में भी महफूज है हमारे FM की लाइब्रेरी में। वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, सुनवाते हैं। ये मिल गया हबीब को, तो सब क्या कहें। वंगों वाला मेरे पास, हाँ ये एक मिनट, हाँ एक मिनट अभी ज़रा रोक के। सामिन, ये उसका सिर्फ एक ये दौड़ा नहीं है, बल्कि जवाब भी सवाल उनके हैं ये। और इस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ। जब हम लोग उनके पास सलीम साहब गए ना, तो उन्होंने काफ़ी ये तवील नज़्म थी जो हमें सुनवाई थी। अच्छा, ये दौड़े थे जवाबी सवाली। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो मेरे पास महफूज है। हाँ, वो उनके बाद में सुनाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये देहरादून पनाह के अजमल गाड़ी का है ये। तो अजमल गाड़ी मेरे प्रोग्राम में आते थी फन और फनकार में, तो उसने कहा नहीं, वो मेरे भी उस्तादों में से हैं, वो उन्हीं का है। उन्होंने फिर अपना सुनाया कि जो उससे ज़रा मुख्तलिफ था। तो सामीन, उनकी ये फ़न की पुस्तकें देखें, हबीब फिर यही लगा दे जो उसके ये हैं वंगा। कहते कि लस्सी खिरक दें त्रुट पई वंग मैडी, कीते तरले वंग मंगवावण दे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਵੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਮੰਗਵਾਵਣ ਦੇ, ਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ ਕੋ ਉਹ ਰੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨ, ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਬੇਰੰਗ ਮੰਗਵਾਵਣ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੰਗ ਦੀ ਅਜ਼ਹਰ ਚੋਰ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵੰਗ ਮੰਗਵਾਵਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਗ त्रुट ਪਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਕੂ ਵੰਗ ਦੀ ਵੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਵੰਗ ਵੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਡਾ ਰੰਗ ਹੋਸੀ, ਤੈਕੂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੰਗ ਤਰੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤਰੁੱਟ ਪਈਏ, ਇਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਅਜ਼ ਹਰ ਤੂੰ ਝੰਗ ਦੀ ਵੰਗ ਮੰਗਦੀ, ਤੈਕੂ ਝੰਗ ਦਾ ਝੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਧੀ ਮੈਂ ਕੋ ਝੰਗ ਘਿੰਨ ਦੇ, ਮੈਡੀ ਵੰਗ ਤਰੁੱਟ ਪਈ ਮੈਂ ਕੋ ਵੰਗ ਘਿੰਨ ਦੇ। ਉਹ ਵੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਲਦਾ ਰੰਗ ਘਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਕੇ ਤਈ ਮੈਂ ਰਾਸਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹਾਂ ਤੈਡੀ ਮੰਗ ਘਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਹਰ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਘਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਕਰਮ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੰਗ ਘਿੰਦੇ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੈਡਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਝੰਗ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਹੈ, घिन देख मैं झंग दी वंग आया, ना नाप दितो ना रंग दस्यो, घिन सारे रलदे रंग आया। ते बहु सफर कराए वंग तैडी ने, मैं झंग तो बाद निहंग आया।
ते नई अज़हर वंग को त्रुटण ॾिता भावें जितना थींदा तंग आया। जवाब जी के एॾे खुलियां वंगा घिन आया छणकार करे सिन डर लगदा ओ तैको मिलण जो आसां सुतियां को बेदार करे सिन डर लगदा ते तेरे हथ विच अपना हथ पैसा तकरार करे सिन डर लगदा तेरी जिद ते अजहर पैंदी हां बेजार करे सिन डर लगदा बहुत खूब। वंग वंग को वंग दे हाल सुनाए वंग वंग दे हाल वंडेंदी रही ओ वंग वंग दी सुन के वंग कोलों वंग वंग ते मान करेंदी रही। हिक केच दी वंग बई झंग दी वंग ओ वंग वंग को वंग दिख लेंदी रही ते वंग अजहर वंग दी वंग बन के वंग वंग दे मान वधेंदी रही। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। जी सामीन, उम्मीद है सर क्या बात है कि पता चल गया मजा होगा, आ गया और पता चल गया होगा वाकई कितना बड़ा शहर था वो। हमारी माइक ऑफ थे लेकिन जो स्टूडियो में सामीन वाह वाह हो रही थी वाह। और जो यहाँ पर कमेंट्स में वाह वाह हो रही है माशाल्लाह। यार आवाज देख सभी अभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और हम सबके नाम जी लेकिन आपका मुजफ्फरगढ़ से बहुत मरूफ शायरा हैं शाहिद अली वफा साहबा और उनके जो है ना खावन जो है मोहम्मद हुसैन अलवी साहब वो प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और सादिक हसनी साहब यहाँ वो भी पसंद कर रहे हैं लिया से। बाकी भी दोस्त सुन रहे हैं उनकी जुमा मैसेज आ खासिर रहे हैं। साहब हैं वो बैठे हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसी तरह हमारे हैं भी तो एक बहुत प्यारा बंदा काफी देर से जी काजी आबिद साहब का नाम बिल्कुल हाँ बहुत मुख्तार बड़ा चीना नाम साहब है। के हम शुक्रगुजार हैं। अशरफ कैसर जी। खान, सैफुल्लाह जंजुआ साहब, हाजी गुलाम यासीन भट्टी साहब जी और ख़ास तौर पर जनाब साबिर जाजिद साहब बहुत पसंद कर रहे हैं, वो हमें देख भी रहे हैं। जी और खादिम हुसैन खोखर ड्यूटी पे हैं, बहुत दूर हैं लेकिन हमें नहीं भूले। जी डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी सुन रहे हैं बहुत उनको भी मेहरबानी मुजम्मिल हाँ साहब। जी जुगनुओं के बेले में जी जी हाँ उनके अपनी आवाज़ में भी है, वो भी सुनेंगे जी। जुगनुओं के बेले में नदियां हैं शीशे की हाँ बहुत आग प्यारा वाली है। बातों में पुतलियां हैं शीशे शीशे की की। कौन घर से निकलेगा किसमें इतनी हिम्मत वाह वाह पत्थरों की बारिश है छतरियां हैं शीशे शीशे की आह, और बेधड़क पकड़ लेना बेधड़क पकड़ लेना। रंग भी ना उतरेगा जी। अब गुलों के दामन पर तितलियां हैं शीशे की वाह और मैंने क्यों जसारत की उनका जिस्म छूने की वाह मैंने क्यों जसारत की उनका जिस्म छूने की अब ये हाथ शलसा है उंगलियां हैं शीशे की और मौजे तुंद खो जाने कब किधर को ले के कश्तियां हैं शीशे की और शहर की फसीलों पर कांच के खिलौने संग दिलों की नगरी में बस्तियां हैं शीशे की जाने कौन आया है दिल के जाने कौन आया है दिल के शहर में अक्सर शोर अजनबी सा है जी क्या क्या ये शायरी है शमशाद। जी जी बिल्कुल बाज़ हम तो कमर्शियल का थोड़ी सी देर और लेंगे हम, आधा घंटा और लेंगे इंशाल्लाह। लैया में इंतहाई खूबसूरत फुल एयर कंडीशन फैमिली प्लेस जहां आपको मिले लाइव किचन में पिज्जा सैंडविच और एपिटाइजर की मुकम्मल रेंज, तो जरूर विजिट करें और लुत्फ उठाएं मुनफरिद जायकों का मुनासिब दाम और आला मयार के साथ। लासानी पिज्जा टाइम नज़द इवेंट्स हॉल चौबारा रोड लिया। फोन 0311 555 812। Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. PTISPR ने कहा अफगानिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर RMDC इस्लामाबाद साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल बच्चों की हर किस्म की बीमारियां डायरिया खांसी नमूनिया दमा भूख का ना लगना सोकड़ापन कद का ना बढ़ना वजन में कमी जिस्मानी कमजोरी टाइफाइड मलेरिया यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं
आए। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड लैया। फोन 033565011212। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी, MBBS माहिर अमराज टीबी, दमा, जिगर, मैदा और जल्दी अमराज। डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी, BDS डेंटल सर्जन, लेजर फिलिंग, टीथ व्हाइटनिंग, फिक्स्ड और रिमूवेबल दांत लगवाने और दांतों के एक्सरे के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा मुंह और दांतों के जुमला अमराज का जदीद तरीका से इलाज किया जाता है। औकात मुआयना रोजाना सुबह 9 बजे था 1 बजे दोपहर और शाम 5 बजे था 9 बजे रात। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, बिलमुकाबिल कॉलोनी, बाईपास रोड लैया। फोन 0333-355-0111 एंड 0302-876-0843। अल सईद स्वीट्स एंड सुपर स्टोर। हमारे यहाँ ग्रोसरी, क्रॉकरी, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स आइटम, स्टेशनरी, टॉयज और जरूरियाती जिंदगी की तमाम मेरी अशिया एक ही छत तले दस्तयाब है। अल सईद स्वीट्स एंड सुपर स्टोर, एम्प्लॉयज कॉलोनी, नजद थाना सदर मोड़, कचहरी रोड लैया। फोन 030573099591। अब आपके शहर लिया में जिनाह अस्पताल लाहौर के मारूफ और तजर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खिजर हयात भट्टी, MBBS FCPS पीड्स, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार, जिनाह अस्पताल लाहौर, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, DHQ अस्पताल लिया, माहिर अमराज नुज़ायदगान, सोकड़ापन, छोटा कद, खून की कमी, नमूनिया, खांसी, दमा, टाइफाइड और शुगर, बमकाम क्लिनिक, मिड सिटी अस्पताल हुसैनी चौक, निज़ GPO लिया। औकात मुआयना रोजाना सोमवार से हफ्ता असर ता इशा और इतवार सुबह 9 बजे तक दोपहर 2 बजे। फोन 0302-771-4074। रमजान ऑफर, अब मेडिसिन की खरीदारी पर हासिल करें 10% तक रियायत। सुल्तान फार्मेसी, जो नाम है एतमाद का, लिया की सबसे बड़ी फार्मेसी, जहां पर फार्मासिस्ट की जेर निगरानी खरीदें 100% मयारी अद्वियात, वो भी कंट्रोल रेट पर, डॉक्टरी नुस्खाजात के ऐन मुताबिक। सुल्तान फार्मेसी, बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल लिया। फोन 0302-1333446। अल्हम्दुलिल्लाह, अब सेहत कार्ड की सहूलत के साथ हाशमी चिल्ड्रन अस्पताल एंड सर्जिकल सेंटर लिया तजर्बाकार कंसल्टेंट, सर्जन्स, फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट और पीड्स डॉक्टर की जेर निगरानी। सेहत कार्ड पर नॉर्मल डिलीवरी, बड़ा ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ता, पेट, छाती और बच्चादानी की रसोलियों समेत हर किस्मी ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। इसके अलावा ECG, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे फ्री चेकअप की सहूलत मौजूद है। जेर सरपरस्ती डॉक्टर खादिम हुसैन कुरैशी, CEO डॉक्टर समीना जबी, HOD गायनी, हाशमी चिल्ड्रन अस्पताल एंड सर्जिकल सेंटर, ईदगाह रोड लिया। फोन 0303-648-5108। सैयद चिल्ड्रन क्लिनिक एंड कार्डिक कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर नीलम अल्ताफ, MBBS RMP MCPS, साबिक रजिस्ट्रार, गोरकी अस्पताल लाहौर, माहिर अमराज बचगानो नुज़ायदगान, बच्चों का नमूनिया, दमा, खांसी, सांस की एलर्जी, दिल की बीमारियां, थैलेसीमिया, खून की कमी, जिगर की बीमारियां और बच्चों में शुगर के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 8 बजे रात। सैयद चिल्ड्रन क्लिनिक एंड कार्डिक कॉम्प्लेक्स, चुंगी नंबर 6 लिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट रूरल्स हेल्थ सेंटर जमन शाह। फोन 0304-578-1989। अलमदनी सिटी, लिया चौकाज़म मेन रोड पर TMA की हदूद में बेहतरीन रिहायशी मंसूबा, जिसमें 4 दीवारी, पार्क, मस्जिद, कुशादा कारपेट रोड्स, बिजली, सेवरेज, गवर्नमेंट के लाज के एन मुताबिक 3.5 मरला से 10 मरला के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स नकद और आसान अकसात पर दस्तयाब हैं। अलमदनी सिटी निज़ जामे अशरफुल मुदारिस, चौकाज़म रोड लिया। बराए राब्ता अलमदनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 0300-676-1085 एंड 0300-676-8222। अहमद कराकरी एंड स्टील, लिया का सबसे बड़ा और सस्ता आउटलेट, जिसमें डिनर सेट, मार्बल, चीनी, शीशा, मेलामाइन, स्टील और प्लास्टिक कराकरी के साथ साथ हर किस्मी इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस होलसेल रेट पर दस्तयाब हैं। जहेज की खरीदारी पर खुसूसी डिस्काउंट। अहमद कराकरी एंड स्टील, नज़द इमाम बारगाह हुसैनिया, जुबारा रोड लिया। फोन 0300-310-4555।
جی سامعین، نعمان جی خوش آمدید، ویلکم جی. کہتے ہیں مشکل سے ایک آدمی. سلیم صاحب ابھی جب ہم لوگ مطلب آفر کمرشل تھی تو عمران ریال کی کال آئی ہمیں، تو دیکھیں جو ان کے چاہنے والے ہیں نا وہ ابھی بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے. جی بنک سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ایک اس میں دوڑا جو ہے نا وہ مس ہے. ابھی اگر اس کے باوجود بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اگر تھرڈ پرسن کلیم کر رہا ہے کہ یہ کلام اس کا ہے تو ہمارے پاس تو موجود ہیں سب کچھ ایونٹس موجود ہیں. اور ابھی حفیظ موہانہ ہیں بستی موہانہ سے، وہ سن رہے ہیں، وہ بھی وہ کہتے کہ میں ان سے آیا کرتا تھا، میں شاعر نہیں تھا، میں ان کو سنتا تھا. تو وہ بھی اس طرح فتح پور سے میاں سخاوت علی بیٹھے ہیں، وہ توقیر ناصر صاحب ہیں ان کے دوست، وہ سن رہے ہیں، تو ان کے میسج آ رہے ہیں. تو دوست عزیر جگوال صاحب ہیں فوڈ انڈسٹری سے ہیں، وہ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. تو تمام دوست جتنے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم تمام کا. اچھا ایک آدھ ان کی اور غزل ہے ان کے اپنی آواز میں، وہ مل گئی ہے تو ہاں وہ سن لیتے ہیں. جی حبیب. میرے احساس میں لفظوں کی کرن پھوٹی ہے، مرمری فرش پہ پیمانہ گرا ہو جیسے، اور یہ سرائی سا بدن زیب بہاراں لے کر اپنی منزل کی طرف چاند چلا ہو جیسے. بہت اچھے. روشنی صبح کی دیکھے تو اسے شرم آئے، وہ اگر زلف بکھیرے تو گھٹا چھا جائے. واہ. چشم آہو کی وہ گہرائی سمندر مانگے، اور پلکیں تہ زم زم سے دھلی ہوں جیسے. برگ لب دیکھ کے محسوس ہوا ہے مجھ کو، پھول کی پتیاں آپس میں ملی ہوں جیسے. بھائی بہت اچھے. ان کے ماتھے کا پسینہ ہے گلوں کی شبنم، وہ میسر ہو گلوں کو تو ہنسی ہے موسم. مانگ افشاں سے بھریں کاف کی پریاں آئیں، رنگ رخسار چرانے کو دھنک آتی ہے، اور مصر کا حسن خیالوں میں سمٹ آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب بات کہاں جاتی ہے. بہت اچھے. تو اپنی تخلیق کا عنوان بنا لوں تجھ کو، اپنے خوابیدہ خیالوں میں سجا لوں تجھ کو. بھائی واہ کیا بات. مہربانی. شعر ہے جی کہ لوریاں دینے اسے رات کی دیوی آئے، اوڑھ کر چادر شب رکش کمر سوتی ہے، اور اس کی سانسوں کی تپش لے کے دہکتا خورشید آنکھ کھولے تو زمانے میں سحر ہوتی ہے. حسن جانا پہ ستاروں کو گما رہتا ہے، آسماں کا یہ مکیں چاند کہاں رہتا ہے. جی سامعین، نعمان مزہ آیا. ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ساری یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئی ہیں. اور سلیم صاحب پروننسیشن دیکھیں کتنی. اچھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، تو اس طرح ہمارے جو دوست ہیں نا سیف اللہ جنجوعہ سے، جی جی، تو ایک دفعہ انہیں ایک یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں کچھ دوستوں کا جو ہے نا کلام وہ چھپاؤں کتاب کی شکل میں. تو وہ تیار ہو گئے بہت سے دوست. جی. تو ہم اظہر زیدی کے چوبارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے 6-7 دوست تھے، اظہر بھی تھا، شاکر بھی تھا، اور بھی دوست تھے. تو اس نے کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میرا یہ شعر جو ہے نا یہ آپ نے کتاب کے مکھڑے پہ لگانا ہے، سرور پہ لگانا ہے. تو ایک دوست اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ نہ لگانا. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو بے وزن ہے. اچھا. یہ شعر بے وزن ہے. تو میں نے کہا یار آپ بیٹھے ہوں، آپ اس کو وزن والا کر دیں، آپ اس کی تصحیح کر دیں. تو سارے سر دھلنے لگے. تو اس کے بعد یقین جانیے کوئی اس میں ذرا بھر بھی مبالغہ نہیں ہے. جی. تو وہ جو امی شاعر تھا تو وہ کہنے لگا ہاں یار یہ ہے. اس نے پہلے بحر پڑھی یار عربی میں، پہلے بحر پڑھی، یہ بحر ہے اس شعر کی، اور یہ لفظ ہٹا کر یہ لفظ لگا دیں، بحر بھی پوری ہے، مطلب بھی پورا ہے، وزن بھی پورا ہے.
یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. اسے کہتے ہیں. اچھا سلیم صاحب، میں بھی اکثر اور سیف جنجوع اور ہم اکٹھے جایا کرتے تھے. تو سیف جنجوع ایک دن ایک نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام، وہ سلام تھا، وہ فریم کر کے انہوں نے لیا ہوا تھا، انہیں بڑا پسند تھا. وہ لائے اور انہوں نے ان کے سامنے 2-3 شعر پڑھے اظہر زیدی صاحب کے سامنے. تو اظہر زیدی صاحب نے چائے کی ایک پیالی پر ایک سلام کہہ دیا. وہ ان کے میں سناتا ہوں ابھی کہ کبھی لرزا کبھی ٹھہرا کبھی اچھلا پانی. ارے کیا بات ہے. کبھی لرزا کبھی ٹھہرا کبھی اچھلا پانی، لب اصغر کو ترستا رہا پیاسا پانی، اور آپ نے صبر و تحمل سے نہیں لب کھولے، آپ نے صبر و تحمل سے نہیں لب کھولے، ورنہ دنیا میں کسی کام نہ آتا پانی. اور حق تو یہ تھا کہ ہر ایک آنکھ لہو برساتی، حق تو یہ تھا کہ ہر ایک آنکھ لہو برساتی، اشک بن کر نہ کسی آنکھ میں بہتا پانی. اور لعنت اے لشکر یزید کے بانی تم پر، لعنت اے لشکر یزید کے بانی تم پر، مالک آب و زماں کے لیے روکا پانی، اور جن کا آئین وفا سے ہے سلگتا سینہ. دیکھیے، اور قلب تسکین کہاں دے گا ذرا سا پانی، اور ذرے ذرے سے صدا آتی ہے زمزم کی قسم، ذرے ذرے سے صدا آتی ہے زمزم کی قسم، چرخ کوہن سے گھٹا بن کے برستا پانی، اور پانی مانگا نہیں حجت ہی ادا کی اظہر. پانی مانگا نہیں، کیا ان کا خیال ہے، پانی مانگا نہیں حجت ہی ادا کی اظہر، ورنہ دنیا کے کبھی ہاتھ نہ آتا پانی. یہ بالکل ان کو محمد و آل محمد سے بہت زیادہ محبت تھی. ہماری جو محفل مسالمہ ہوتی تھی ان کی جان ہوا کرتے تھے. ایف ایم پہ بھی محفل مسالمہ میں کئی دفعہ تشریف لائے، ان کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور ایک دفعہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک وہ جو آج کل ہیں میجر پہلے کیپٹن تھے شعیب بھٹی، وہ نوجوان تھے اس وقت، کالج میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے لکھ کے دے. وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے لوری لکھی جو کہ شعیب بھٹی کی زبان میں، اور اب تک لوگ اسے سنتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں. اور کیونکہ اب جو ہے نا وہ عمر ایسی ہو گئی کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے. شاید اس کو یاد ہو، محفل ہماری ہو رہی تھی مسالمہ، تو وہ اپنا کلام سنا رہے تھے. تو ایک مجھے شاید یاد ہے، یا آگے پیچھے لفظ ہو جائیں تو معاف کرنا. تو جتنی داد اس کو اس شعر پہ ملی نا، تو پورے محفل مسالمہ میں کسی کو نہیں ملی. کہ جنت بھی آ کے تیرا طواف کرے سی، جنت بھی آ کے تیرا طواف کرے سی، تو اپنے در تے پیارا حسین لکھ. حسین لکھ، ہاں بالکل. اتنی داد ملی کہ حد سے زیادہ. یہ اس کی. اچھا، میرے سامنے ہے سلیم اختر ندیم کا رابطہ اس وقت انڈیا میں تھا کہ وہاں سے مہندر پرتاپ چاند، ان کو انہوں نے ان کے کچھ شعر جو ہے نا واٹس اپ کیے. تو وہاں سے انہوں نے ان پر اپنا خیالات کا اظہار کیا. ان کا تھا کہ اظہر صاحب ایک خوش فکر اور پختہ گو شاعر ہیں. ان کا بیانیہ نہایت شگفتہ اور ان کا اظہار بے حد فکر انگیز اور پرتاثیر ہے. انہیں جدید ادبی رجحانات اور تجربات کا بھی گہرا شعور ہے. ان کے اشعار میں روح عصر پورے طور پر جلوہ فرما ہے. فنی اظہار کے لیے وہ جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس میں حسن الفاظ اور حسن بیان کے ساتھ ساتھ حسن معنی کے جوہر بھی پورے طور پر جگمگاتے ہیں. اسلوب میں تازگی اور شگفتگی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں زندگی کا بھرپور احساس ہے اور بدلتے ہوئے حالات اور نئے حقائق کا شعور حاصل. دیکھیں جی، یہ وہ بندہ اعتراف کر رہا ہے جو کہ یعنی کہ انڈیا میں یعنی کہ بہت ہی ان کا ایک ادبی قد کاٹ تھا، اور دیکھیں ان کی عظمت کو وہ سراہ رہا ہے.
हाँ सलीम साहब, यहाँ मुझे आज एक बात का वाकई बड़ा गहराई से एहसास हो रहा है। जी, कि मुझे एक दफ़ा गुल साहब ने कहा कि जो है ना, जो किताब होती है ना, उसकी उम्र कम से कम सदियों पर मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। आप ये देखें कि अब हमारे पास उनकी लिखी हुई किताब है, लेकिन वो हमारे दरमियान नहीं है। ये वाकई ही ऐसे है कि आप चाहे एक भी लफ्ज़ लिख जाए, हाँ, वो सदियों तक जो है याद रखें। अच्छा, उस समय आपको ये बता रहा था कि इस किताब के इशात में जो है ना, हमारे हार्ट FM 89 लिया का जी फाइनेंशियल बेचारे का वो था हाँ, मजा तो ये रिकॉर्डिंग हमने उसके की ना, इंटरव्यू। जी तो काफ़ी यानी कि हमें 2 दिन लगे उसके इस रिकॉर्डिंग करते हुए ना, इंटरव्यू को। तो जब ये इंटरव्यू FM पे आने हुआ तो बहुत लोगों ने पसंद किया। तो चौक आज़म का कोई था आदमी ना जी, तो उसने सुना, उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसने राब्ता कायम किया। अच्छा, तो फिर यहाँ उन्होंने उनका पता बताया उसका अज़हर का, तो ये किताब वो सुन रहे। जी मुझे याद है। और यहीं मैं इसकी कंपोजिंग में भी साथ था उनके साथ, और बहुत सारे जो ना ये प्रूफ रीडिंग भी मैंने की है इसकी। ये मुझे एजाज़ हासिल है उनके यहीं चौबारे पर बैठकर। फिर हमने यहाँ से ये वो कहते थे कि भी लाहौर, इस्लामाबाद या मुल्तान से नहीं छपवानी, यहीं हमने सुंदर प्रिंटर से ही छपवाई। अच्छा, हाँ जी, ये इसको। और इस पर जो ना फिर उन्होंने कहा कि जो ना आप ऐसी कोई बड़ी उस जल्द से न लगे, क्योंकि पैसा तो जिस तरह माने कि वो एक दोस्त ने फंडिंग की थी, तो इसी तरह उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, क्योंकि मेरे बाद जो है ना उसमें जिक्र है उसके, कोई मैं चला जाऊं तो मेरे बाद क्या होगा। अच्छा। तो भूल जाए न कहीं अहद वफा मेरे बाद। अच्छा। ये उनका कि भूल जाए न कहीं अहद वफा मेरे बाद, तुझको रखना है भरम मेरे खुदा मेरे बाद, और रंग उड़ जाएगा चेहरे पे उदासी होगी, रंग उड़ जाएगा चेहरे पे उदासी होगी, होगा खून रंग बहुत दस्ते हिना मेरे बाद, और वो भी चिलमन से लगे चारों तरफ देखेंगे। मंजर देखने कि वो भी चिलमन से लगे चारों तरफ देखेंगे, कौन फिर देगा उन्हें मेरा पता मेरे बाद, और जब सवाली कोई गुजरेगा तो चौंक उठेंगे, जब सवाली कोई गुजरेगा तो चौंक उठेंगे, याद आएगी उन्हें मेरी सदा मेरे बाद, और उनकी दुनिया में कोई दर्द ना आए या रब। दुआ कर रहे हैं कि उनकी दुनिया में कोई दर्द ना आए या रब, कौन फिर देगा उन्हें ऐसी दुआ मेरे बाद, और मैं यही सोच के जिंदा हूँ अभी तक अजहर, मैं यही सोच के जिंदा हूँ अभी तक अजहर, किससे फरमाएंगे वो अपनी जफा मेरे बाद, भूल जाए न कहीं अहद वफा मेरे बाद। शाह साहब इस वक्त हमें सुन रहे हैं सदर बाजार से, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, तो वो कह रहे थे कि सलीम साहब से ख़ास तौर पर कहिएगा कि मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपको जल्द शिफा अता करे। हम सामने से भी कहेंगे कि जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको सेहत कामला अता फरमाए। जी ज़िशान मुनीर हैं, वो चौकाज़म से सुन रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, मेहरबानी। और यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी हैं। माहिर मोहम्मद काशिफ साहब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और ये मेरा माइक जो है बार बार हिल जाता है, अभी आप देखिएगा अभी। हाँ, और ये क्या है, अजमत गरमानी साहब जी गुरमानी, और उज़ैर ख़ान भट्टी साहब ये भी प्रोग्राम को पसंद करें। अच्छा, ये असल में ऐसा है, मोहम्मद अहमद वटू साहब ये बहावल नगर से हैं और प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मेहरबानी भाई जी, मेहरबानी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है जी। सब कुछ कतात हैं उनके, जी बिल्कुल शामिल कीजिए। कि ले गई छीन के महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई आज का रोना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल शुरू से ही है, शुरू से है, लेकिन उस वक्त उन्होंने लिखा था कि ले गई छीन के महंगाई गरीबों का अनाज, वाह, ले गई छीन के महंगाई गरीबों का अनाज,
مائیں بہلاتی ہیں بچوں کو کھلونا دے کر اور دن کی محنت کے تھکے ہارے کھڑے سوچتے ہیں دن کی محنت کے تھکے ہارے کھڑے سوچتے ہیں کیسے گھر جائیں گے تھوڑا سا یہ راشن لے کر اور لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص شناسا نظر نہیں آتا میں اپنے شہر میں پھرتا ہوں اجنبی کی طرح اور میں ڈھونڈتا رہا ذروں میں اپنے بچپن کو نقوش مٹ گئے سب میری زندگی کی طرح اور ایک اور قطعہ دیکھیں کہ وقت سے ہوشیار ہو جاؤ وقت سے ہوشیار ہو جاؤ وقت پھر چال چلنے والا ہے اور وقت سے وقت کی خبر لے لو وقت سے وقت کی خبر لے لو وقت کس کو کچلنے والا ہے اور اس طرح ایک اور قطعہ کہ وطن کو لوٹ رہے ہیں جو لوٹنے والے یہ پہلے میں نے پڑھا ہے اور کیسے نہ پڑیں شہر میں دن رات یہ ڈاکے کیسے نہ پڑیں شہر میں دن رات یہ ڈاکے سوئی ہوئی پولیس سے بیدار ہیں ڈاکو وہ آ نہیں سکتے کبھی قانون کی زد میں اس دیش کے اظہر بڑے ہوشیار ہیں ڈاکو یہی جو بے باکی تھی سلیم صاحب یہ اسی پر تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکو بے باک ہے نا یعنی کہ پولیس والے اب یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ 4 پولیس والے تو ویسے ہی ہو گئے نا شہید ہو گئے جی ابھی یہ جو آپریشن چل رہا ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ یہ بلوچستان اور سندھ کی سرحد پر کسی کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے جی تو پولیس پارٹی ان کا پیچھا کرنے گئی نا ان کے پاس وہ جدید ہتھیار ہیں بالکل یہ 4 پولیس والے شہید ہو گئے یہ اب 19واں دن ہے آج جو یہ کچے کے علاقے میں وہ جاری ہے تو بہرحال ان کی بہت بڑی یہ جو ہے نا یہ کوششیں ہیں ہمارے جو ہے نا پولیس کی یا جو افواج ہیں وہ اپنا جانے قربان کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں ایک قطعہ اور میرے سامنے ہے کہ اچھا لگے نہ اب انہیں جگنوں سے کھیلنا اچھا لگے نہ اب انہیں جگنوں سے کھیلنا بچے اتار لائیں گے سورج زمین پر اور دے دیجئے اتار کے دستار کی ردا دے دیجئے اتار کے دستار کی ردا دیکھو کہیں جو دختر ہوا کو ننگے سر یعنی کہ بڑے حساس بھی تھے پہنچا بڑے کرینے سے بہت ہی دور تھا میرے سفینے سے میں تیرتا ہوا پہنچا بڑے کرینے سے بہت ہی دور تھا ساحل میرے سفینے سے اور تیرے فراق کا ہر لمحہ ہے صدیوں کی طرح حضور آپ کو دیکھا نہیں مہینے سے اور کسی کی ضرب تبسم سے آج بہنے لگی کسی کی ضرب تبسم سے آج بہنے لگی لہو کی نہر میری آنکھ کے نگینے سے قصور ایسا تو کوئی نہیں کیا میں نے نہ جانے تنگ ہیں کیوں لوگ میرے جینے سے اور سنبھل کے رکھنا قدم راہ عشق میں اے دوست پھسل نہ جانا محبت کے پہلے زینے سے اور چمن میں کون کھلے بال آ گیا اظہر چمن میں کون کھلے بال آ گیا اظہر مہک بھی اڑ گئی پھولوں کے نرم سینے سے سلیم صاحب ہم نے بڑے شعراء سے یعنی کہ علامہ اقبال کا شکوہ بھی بڑا معروف ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی ایک شکوہ لکھا تھا کہ ہم نہیں مانتے یہ تیری خدائی سن لے ہم نہیں مانتے یہ تیری خدائی سن لے ہم کو منظور ہے ساجن کی جدائی سن لے آج کے بعد تیرے در پہ نہیں آؤں گا اور نہ دامن امید کو کبھی پھیلاؤں گا زندگی چھین لے ہے پاس امانت تیری بات دنیا کے کبھی دیکھیں گے قیامت تیری تجھ کو غفار کہا تیری عبادت کی ہے تجھ کو غفار کہا تیری عبادت کی ہے تیرا شکوہ نہ کیا اپنی زباں تک سی ہے اور درد کے واسطے دنیا میں بنایا مجھ کو خود ہی تعمیر کیا خود ہی مٹایا مجھ کو اور خون آدم کی ہے تاثیر بھٹک جاتے ہیں اچھا خون آدم کی ہے تاثیر بھٹک جاتے ہیں تو دکھاتا ہے جو اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور تو نے کیا
کچھ نہ دیا عارضی خواہش کے لیے اچھا گھر بار دیا مجھ کو رہائش کے لیے حوصلہ دے میں صدا تیری عنایت لکھوں وصف بھی تیرا کروں اپنی شکایت لکھوں بے خودی میں یوں الجھتا رہا اظہر کس سے رزق ہوتا ہے زمانے میں میسر جس سے. تو بڑا ہی اسلم صاحب ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. ہاں چھوٹی سی ایک بات میں بتا دوں کہ میں بہت ہی مشہور گلوکار ہیں ہمارے لوک فنکار ہیں محمد حسین بندیال جی. وہ آیا تو ذکر کر رہا تھا اپنے علاقوں کا خوشاب کا جور آباد کا. تو میں نے کہا یار وہاں ہمارے لیا کے 2 شاعر ہیں جن کا تعلق لیا سے بھی ہے, ایک اختر خوشابی صاحب اور ایک اظہر زیدی. جب اظہر زیدی کا ہے نا وہ اچھا کہ یار وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے, اس کے اتنے گیت میں نے گائے ہیں اور فلاں جو میری کیسٹ ہے نا اس کا ٹائٹل سانگ جو ہے وہ اظہر زیدی کا ہے. ارے واہ. پھر اس نے وہ سنایا بھی ہمیں. واہ واہ واہ. تو یہ ایسی بڑی ہستی سونا خان مرحوم نے بھی میرے ساتھ کی بیٹھ کر ان سے گیت لکھوائے اپنی سی ڈی کے لیے اور انہوں نے فل بدی لکھ کے دیے. اسی طرح آخری ٹائم بھی وہ جوہر آباد گئے اور وہیں ہی وہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا تو وہیں آسودہ خاک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے. اور سلیم صاحب ہم ان کے لیے بہت ساری ہماری نیک دعائیں ہیں. اللہ پاک ان کے لیے آخرت کے لیے آسانی فرمائے اور ان کی جو منازل ہیں اس میں ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہی اسی طرح زندہ رہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہارٹ ایف ایم 89 لیا کریڈٹ جاتا ہے. جی بالکل بالکل ہے. اب تو ہم تو کیونکہ اس کا حصہ ہیں اپنے منہ میں مٹھو والی بات ہے تو نہیں, سے کہیں گے جہاں پر ریڈیو کو کریڈٹ جاتا ہے یہاں میں سمجھتا ہوں سلیم صاحب آپ کو بھی جاتا ہے کیونکہ آپ کا یہ جو پروگرام کافی سالوں سے ہم سن رہے ہیں تو آپ نے بہت سارے جو ہے نا چھپے ہوئے ہیروں کو تلاش کے یہاں پر لائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایف ایم کا بڑا کردار ہے ہم آپ کو ایز اے ایف ایم کی ٹیم میں آپ کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا مہربانی ہے, ذرا نوازی ہے. یہ پروگرام ایسے میں اور بھی کروں گا انشاءاللہ. صرف اپنی تعریف کے لیے نہیں بلکہ جو یہ ادارہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں. بہت مہربانی نعمان, شکریہ, بہت مزہ آیا. بہت سامعین ذرا دل کھول کر بتا دیا کیجئے کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں. تنقید بھی کریں, یقین جانے بہت مزہ آتا ہے تنقید میں بھی. صحیح ہے. تو نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ لائیو کال بھی لیا کریں گے. شمشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. جی آپ کی بہت مہربانی, یاد فرماتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے یہ پروگرام. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نا پھر ماحول یاد آ جاتا ہے جب ہم آیا کرتے تھے پروگرام. آپ کی محبتیں ہم نے ذکر کیا, آپ نے اس پر پروگرام کر دیا. سلیم صاحب نے بہت پروگرام کیے ہیں اور خاص طور پر کوئی بھی تحریک ہم جب تھوڑا سا ہم تو ایسے بس وہ ہوتا ہے نا ہلاتے ہیں اور سلیم صاحب جو ہیں اس پر ایک پروگرام کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ایف ایم ریڈیو کے حوالے سے اور ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. بہت مہربانی جی. سامعین اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے بھی مجھ سے فرمائے گا. اگلے پروگرام تک نعمان اشتیاق, شمشاد سرائی اور ناچیز محمد سلیم مخزونی کو اور پرنس حبیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الحمدللہ لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل